الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نقیم دینک المتین، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں سورہ حجرات کی پہلی آیت پر کسی قدر گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ اسلامی ریاست کے دستور کی دفعہ نمبر 1 کی حیثیت رکھتی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنی رائے یا اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس کی صحیح ترین تعبیر، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ دفعہ ہے جو پاکستان کے دستور میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ پہلے وہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی، اس کے بعد کچھ پارشلی آپریٹو ہوئی ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو مجھے ابھی کرنی ہے، کہ no legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ اس میں اب میں سب سے پہلے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مثبت اسلوب کی بجائے منفی اسلوب اختیار کرنے کی حکمت کیا ہے۔ مثبت اسلوب یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی پیروی کرو، اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر کاربند رہو، یہ مثبت اسلوب ہے۔ یہاں منفی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے۔ اس منفی اسلوب میں بڑی گہری حکمت ہے، اور اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا اور اپنا یہ تاثر اور اپنے احساسات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جس شخص نے بھی وہ دفعہ جو ہے اس کے الفاظ قائم کیے اور معین کیے کہ no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah، یہ اس کی صحیح ترین تعبیر ہے۔ یہاں بھی منفی اسلوب ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں قانون سازی صرف قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہو سکے گی۔ یہ اور انداز ہوتا کہ اس ملک میں، اس ریاست میں قانون سازی صرف قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہو سکے گی، یہ نہیں کہا گیا۔ کہا یہ گیا کہ یہاں قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اس منفی اسلوب میں بڑی حکمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مباحات کا دائرہ بہت کھل گیا ہے۔ لمیٹیشنز ہے صرف کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس کے اندر اندر مباحات کا دائرہ ہے۔ اگر طے یہ کر دیا جاتا کہ قانون صرف کتاب و سنت کی بنیاد پر بن سکتا ہے تو ہر قانون کے لیے لازم ہو جاتا کہ پہلے اس کے لیے کوئی بنیاد کتاب و سنت میں معین کی جائے۔ اگر کوئی بنیاد آپ کو صراحت کے ساتھ نہیں مل رہی ہے تو گویا کہ قانون سازی کا راستہ بند ہو گیا، دروازے بند ہو گئے، آپ کے ہاتھ بند گئے، کوئی قانون سازی اب نہیں ہو سکتی۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ کتاب و سنت کے منافی، جب تک کسی شے کو ثابت نہ کیا جائے کہ یہ حرام ہے، اس وقت تک یہ مباح ہے، اس کا دائرہ جو ہے وسیع ہے۔ تو لیجسلیٹو جو ایک فیلڈ ہے وہ ایک دم کشادہ ہو گیا ہے، آپ کے لیے قانون سازی کا دائرہ بہت کھل گیا ہے۔ اس لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دین میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یہ قانونی اور فقہی زبان ہے۔ ہر شے مباح ہے جب تک کہ وہ حرام ثابت نہ کر دی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر شے حرام ہے جب تک کہ اسے حلال ثابت نہ کیا جائے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر شے حرام ہے جب تک کہ اس کی حلت کی دلیل موجود نہ ہو تو گویا کہ حلال کا دائرہ بہت تنگ ہو جائے گا، حرام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ جب یہ کہا گیا کہ ہر شے حلال ہے، مباح ہے، جب تک کہ اس کی حرمت ثابت نہ کی جا سکے، اب گویا کہ محرمات کا، حرام چیزوں کا دائرہ محدود ہو گیا اور مباحات کا دائرہ کھل گیا۔ اس اعتبار سے صحیح ترین اسلوب یہی ہے دستوری اور قانونی زبان میں
کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ اس سے در حقیقت میں چاہتا ہوں کہ ایک عام تصور جو ہے ہمارے مذہبی طبقات میں اس کا ازالہ ہو جائے۔ وہ بڑا غلط تصور بیٹھا ہوا ہے ذہنوں میں کہ شاید اسلامی قانون جو ہے وہ تو بس پورا کا پورا مدون موجود ہے، اب کسی لیجسلیشن کی، کسی قانون سازی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا عام آدمی یہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ ایک بات جو ہے بہت عام ہو گئی ہے الحمدللہ، کہ وہ ایک بڑی عظیم حقیقت ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن اب اس کا یہ مفہوم اگر لیا جائے کہ ہمارا جو قانون مدون شکل میں موجود ہے وہ گویا کہ ہر اعتبار سے مکمل ہے اور اس میں اب کسی اور اضافے کی گنجائش ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ لیجسلیشن کی ضرورت ہے، مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے جو بھی اسلامی ریاست اب اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ پاکستان کو ایک حقیقی معنی میں اسلامی ریاست بنا سکے، اگر صحیح معنی میں اسلامی ریاست یہاں قائم ہوتی ہے تو لیجسلیٹو پروسیس تو جاری ہوگا۔ اس لیجسلیٹو پروسیس ہی کا نام اب یہاں اجتہاد ہوگا، اس لیے کہ قانون سازی جو کرنی ہے اس میں جب حدود معین ہو گیا کہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو، تو گویا کہ اب جو بھی کوشش کرنی ہے، اجتہاد کے معنی کوشش کرنا، جہد سے بنا ہے۔ جہاد کا لفظ بھی جہد سے بنا، اجتہاد کا لفظ بھی جہد سے بنا۔ اجتہاد باب افتعال ہے، اپنے اوپر مشقت جھیلنا، اجتہاد افتعال، تو گویا کہ یہ جو اپنے اوپر مشقت جھیلنا ہے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ جو نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جو نئی صورتحال ہے، نیو سچویشنز جو ڈیولپ ہوئی ہے، ان میں شریعت کا وہ منشا کیا ہوگا، کیا قانون سازی کی جائے کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہے، اور شریعت کے جو بھی ڈائریکٹو پرنسپلز ہیں، شریعت کی جو بھی حکمتیں ہیں، نہ وہ مجروح ہو اور نہ ہی قانونی اعتبار سے کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز ہو۔ یہ اجتہاد ہے، اور اس ضمن میں اب میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی وہ رائے 100% درست ہے جو انہوں نے ریکنسٹرکشن میں ظاہر کی ہے۔ دو الفاظ میں یہ چاہتا ہوں کہ دو اصطلاحات تو جو مولانا مودودی کی ہیں اسلامی ریاست کی تعبیر کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، دو اصطلاحات جو علامہ اقبال نے اختیار کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے نزدیک یہ چاروں اصطلاحات صحیح۔ مولانا مودودی نے ایک اصطلاح استعمال کی اسلامی ریاست کی تعبیر کے لیے کہ یہ تھیو ڈیموکریسی ہے، یہ نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے۔ تھیوکریسی کا مطلب ہوتا ہے ایک مذہبی طبقے کی حکومت، وہ اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ نہیں، نہ کوئی برہمنزم ہے، نہ کوئی پاپائیت ہے، نہ کوئی پریسٹ کلاس ہے، کچھ نہیں، لہذا تھیوکریسی اسلام میں نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تو صحیح کہا، قائد اعظم نے بھی کہا تو صحیح کہا، صحیح بات ہے، اسلام میں کوئی تھیوکریسی نہیں، لیکن اسلام میں ڈیموکریسی بھی نہیں۔ وہی مانا کہ جو ڈیموکریسی کا اصل اصول ہے وہ تو ہے پاپولر سوورنٹی، حاکمیت جو ہے وہ عوام کو حاصل ہے، اور عوام کی لیجسلیٹو اتھارٹی ایبسلیوٹ ہے، اس کے نمائندے جو چاہے قانون بنائیں، اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہوگا کہ فلاں مذہب سے یا فلاں آسمانی کتاب کی روح سے فلاں شے حرام ہے، فوربیڈن ہے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ عوام کے نمائندے ہیں، پارلیمنٹ ہے، اس کی اکثریت جو چاہے قانون بنا دے۔ تو ڈیموکریسی جو ہے وہ مبنی ہے پاپولر سوورنٹی کے کانسیپٹ پر۔ اس اعتبار سے اسلام کی اسلامی ریاست مروجہ معنی میں ڈیموکریسی نہیں ہے، اور چونکہ یہاں کوئی مذہبی طبقہ نہیں ہے لہذا تھیوکریسی بھی نہیں، البتہ دونوں کا ایک ایک جز اس میں شامل ہے۔ تھیو ڈیموکریسی، تھیو ایلیمنٹ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے احکام، اللہ اس کے رسول کے احکام، یہ اس کا تھیو ایلیمنٹ ہے، یہ اس کا مذہبی حصہ ہے۔ کوئی فرد نہیں، کوئی طبقہ نہیں، کوئی کلاس نہیں، لیکن احکام، اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کے احکام، ان سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا، یہ تھیو ایلیمنٹ ہے۔ اور ڈیمو ایلیمنٹ کیا ہے کہ اس کے اندر اندر، اس دائرے کے اندر جو آزادی دی گئی ہے، امرہم، یہ مباحات کا دائرہ جو ہے یہ امرہم ہے، اور امرہم شورا بینہم، یہ جو معاملہ ہے اس میں باہمی مشورے سے طے کرے، اس میں کسی کو اتھارٹیٹیو انداز اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں، کوئی شخص نہیں ہے جو اپنی رائے کو لوگوں کے اوپر ٹھوس سکے، کسی شخص کو ڈکٹیٹ کرانے کا جو ہے حق حاصل نہیں ہے، کتاب و سنت سے دلیل لائے اور منوا لے اپنی بات، مباحات میں اکثریت کی رائے ہو اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ اس کا ڈیمو ایلیمنٹ ہے، وہ اس کا تھیو ایلیمنٹ ہے۔ تو تھیو ڈیموکریسی کی اصطلاح مولانا مودودی نے وضع کی اور صحیح۔ دوسری اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے پاپولر وائسجرنسی، ایک ہے پاپولر سوورنٹی، ڈیموکریسی کا بنیادی اصول۔ اسلام میں خلافت ہے، حاکمیت کے بجائے انسانوں کے لیے خلافت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ،
لیکن یہ خلافت اب اسلام میں سوشل ایوولوشن کا جو پروسیس چلا ہے اس کے روح سے اب یہ خلافت شخصی نہیں ہے. جب تک نبی نبوت کا سلسلہ جاری رہا، نبی شخصاً خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا، اس لیے کہ جو حاکم ہے اصل اللہ، اس کے ساتھ ہاٹ لائن اس کی اسٹیبلشڈ ہے، اس کی طرف سے احکام آ رہے ہیں، لہذا وہ خلیفہ ہے اپنی ذات میں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین پہ. جو بھی نبی ہے وہ خلیفہ ہے. جیسے کہ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کسی نبی کا انتقال ہو جاتا تھا اس کی خلافت اس کا خلیفہ ہوتا تھا کوئی دوسرا نبی. تو یہ تار جو ہے وہاں جڑا رہا، مسلسل رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ خلافت ابھی گویا کہ شخصی ہے، انبیاء کے لیے تھی. لیکن حضور پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب یہ پاپولر وائسریجنسی ہے، یہ کامن ویلتھ ہے مسلمانوں کی، یہ خلافت اس لیے کامن ویلتھ آف مسلمز، یہ مسلمانوں کا باہمی اختیار ہے کہ وہ باہمی مشورے سے امرہم شورا بینہم، اپنے معاملات کو اپنے باہمی مشورے سے طے کر لیں. اور اس میں میجورٹی ووٹ میں کوئی حرج نہیں. جب مباحات میں سے چوز کرنا ہے، یہ بھی مباح ہے یہ بھی مباح ہے، اس میں سے چوائس کرنا ہے، میجورٹی ووٹ سے کر لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ دو اصطلاحات، اور علامہ اقبال کی دو اصطلاحات کیا ہیں؟ ریکنسٹرکشن میں انہوں نے کہا ہے کہ ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ اسلام کے مزاج سے بہت قریب ہے. 100% درست ہے، یہ وہی معاملہ ہے، یہ اس کا ڈیمو ایلیمنٹ ہے، امرہم شورا بینہم ہے. یہ خلافت جو ہے پاپولر ہو گئی ہے، یہ عوامی ہے، شخصی نہیں ہے، یہ لوگوں کے باہمی مشورے سے چلنے والا معاملہ ہے. تو ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ، یہ ریکنسٹرکشن میں بہت صحیح بات کہی علامہ اقبال نے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اب اجتہاد تھرو پارلیمنٹ ہوگا. یہ بات بھی 100% درست ہے، لیکن اس کا ایک مفہوم وہ ہو سکتا ہے کہ جو مغالطہ آمیز ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ اجتہاد کرنے کا حق جو ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے. اگر ایسا ہوگا وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ پھر اس کا تقاضا کیا ہوگا. اصل میں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اجتہاد کرنے کا حق تو ہر مسلمان کو حاصل ہے. باقی آپ اصول معین کریں گے، صاحب علم ہو، صاحب تقویٰ ہو، لیکن یہ سب ڈائریکٹو پرنسپلز ہیں. اصل میں تو ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ اجتہاد کرے، لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا اس کا کون معاملہ طے کرے گا؟ نافذ تو کوئی ایک ہی اجتہاد ہوگا. ایک اجتہاد فلاں کر رہے ہیں، وہ فلاں عالم دین کا اجتہاد ہے، فلاں عالم دین کا اجتہاد ہے، فلاں دانشور جو ہے وہ اجتہاد کر رہے ہیں، فلاں مفکر اجتہاد کر رہے ہیں. سوال یہ کہ کس کا اجتہاد نافذ ہوگا، قانون کا درجہ کون سے اجتہاد کو حاصل ہوگا، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، بشرطے کہ وہ مباح ہو، وہ شریعت کے حدود سے تجاوز نہ کر رہا. اس کی میں سادہ ترین مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ کہیں رشتہ کرنا ہے، آپ کو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ مباحات کا دائرہ کتنا وسیع ہے. ہر مسلمان عورت جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، اور چند رشتے ہیں کہ جو محرمات ابدیہ ہیں، ان کے سوا تمام دنیا کی مسلمان عورتیں جو ہیں مباح ہیں اس کے لیے کہ ان سے وہ شادی کر سکتا ہے. مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے. لیکن کس سے شادی ہوگی پھر یہ باہمی مشورے سے طے ہوتا ہے. گھر والے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یہ ان کے مشورے سے طے ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مشورہ یہ نہیں کر سکتے، کسی محرمات ابدیہ میں سے کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ طے کر لیں کہ فلاں سے شادی ہو جائے، جبکہ شریعت نے اس کو محرم قرار دیا ہو، اس کو حرام قرار دیا ہو، اس سے نکاح نہ ہو سکتا ہو. ہوگا مباحات کے اندر. اب اس میں جو عملاً سوال پیدا ہوتا ہے، میں یہ مسائل پر ذرا تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ مسائل ہیں کہ جو ذہنوں میں بہت سا خلجان جن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. یہ کون طے کرے گا کہ آیا کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہاں ہے اصل میں سارا کرکس آف دی میٹر جسے ہم کہیں گے، یا اصل جو بھی پھیر ہے، یا جو ٹرکی معاملہ ہے، جو پیچیدہ مسئلہ وہ یہ ہے. اس میں بلکہ میں علامہ اقبال کی رائے سے اختلاف کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں سجسٹ کیا ہے کہ علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کو گائیڈ کرے کتاب و سنت کے بارے میں. یہ اپنی جگہ پر تو بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی. آیا علماء کی رائے بائنڈنگ ہو جائے گی پارلیمنٹ پر؟ اگر علماء کی رائے بائنڈنگ ہو گئی پارلیمنٹ پر تو پھر تو علماء کی اصل حکومت ہو گئی.
پھر یہ تھیوکریسی بن گئی. اور اگر وہ بائنڈنگ نہیں ہے تو پھر وہ ایک مشورہ ہے، پارلیمنٹ قبول کرے نہ کرے. اب اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس پھر کون سا ہوگا؟ پارلیمنٹ نے علماء کے بورڈ کی جو سفارشات آئی رد کر دیا، قانون اپنا بنا لیا. اب آگے بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے یا نہیں؟ کسی اور جگہ کوئی قدغن ہے یا نہیں؟ علماء کے بورڈ کی سفارشات تو صرف سفارشات کے درجے میں تھی. تو راجی یہی ہمارے ہاں ہوا ہے. چونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ شاید واحد ہی ملک ہے جو چونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، اسی لیے یہاں پر قرارداد مقاصد بھی پاس ہو گئی. پھر یہ کہ ان مسائل پر گفتگو ہوئی ہے، یہ عملی مسائل ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں علماء بورڈ تشکیل دیا گیا تھا باقاعدہ دستور ساز اسمبلی کے ساتھ، لیکن سوال یہی پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی سفارشات بائنڈنگ ہوگی یا نہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر بائنڈنگ ہو گئی تو ڈیموکریسی کی نفی ہو گئی، روح اصل مجروح ہو گئی. اور اگر اسے بائنڈنگ نہیں کرتے تو ان کی حیثیت جو ہے بس وہ تو فائلوں کے انبار لگتے چلے جائیں گے. جیسے کہ آئیڈیولوجیکل کونسل جو ہے جو قائم ہوئی ہمارے ہاں، جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں، اس کی سفارشات کے فائلوں کے انبار لگتے چلے گئے. ہماری جو وزارت قانون ہے اس کے دفاتر میں الماریاں بڑھتی چلی گئی. ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی شے جو ہے بائنڈنگ تو ہے ہی نہیں. تو حل کیا ہے؟ اب دو ہی حل بنتے ہیں. ایک حل تو وہ ہے جسے آج بہت سے ہمارے ہاں دانشور، بعض احباب ایسے بھی کہ جو بہرحال کچھ نہ کچھ اپنی شکل اور وضو قبضہ قطع کے اعتبار سے مذہبی مزاج کے لوگ بھی ہیں، لیکن بڑے کھلے ذہن کے لوگ ہیں، بہت لبرل لوگ ہیں. بعض وہ حضرات ہیں کہ جو وضع قطع کے اعتبار سے بھی وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں لیکن دانشور تو ہیں. ان میں سمجھتا ہوں اس وقت سر فہرست جو ہے خود علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں. دانشور ہیں، اس ملک کے اندر ایک مسلم حیثیت کے مالک ہیں. پھر علامہ اقبال کے فرزند ہونے کے اعتبار سے ان کی حیثیت اور بھی زیادہ ہے. ان کا جو کہنا ہے کہ پارلیمنٹ ہی کو آخری اختیار ہونا چاہیے، میں اس کو ایک درجے میں تھیوریٹیکلی نظری اعتبار سے قابل تسلیم مان سکتا ہوں، بشرطے کہ پھر یہ طے کر دیا جائے کہ پارلیمنٹ میں صرف علماء جائیں گے. اس لیے کہ تو ٹیکنیکل ایشو ہے، کوئی شے کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جس شخص نے علم دین حاصل نہیں کیا اسے کیسے معلوم ہوگا؟ جبکہ اس کی رائے وہاں پر کاؤنٹ کی جائے گی، اکثریت سے فیصلہ ہو جائے گا. اکثریت کے فیصلے میں بسا اوقات ایک شخص کی رائے فیصلہ کون ہو جاتی ہے؟ وہ تو ادھر 51 اور ادھر 49 یا 50-51 بھی ہو تب بھی ایک 51 کی رائے تو مانی گئی. تو معلوم ہوا ایک ہر رائے اس میں انتہائی مؤثر اور فیصلہ کن ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی رائے وہاں ایسے شخص کی نہیں ہونی چاہیے جو کتاب و سنت سے واقف نہ ہو. اگر ایسا کیا جائے تو پھر وہ روح عصر جو ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، زمانے کا تقاضا جو ہے وہ پھر مجروح ہو جائے گا. پھر تو پارلیمنٹ کا بیس جو ہے بہت محدود ہو جائے گا. بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ بھی صرف وہی دے جو صاحب علم ہو، اس لیے کہ وہی تو چنے کہ انہیں گیس کرنا ہے، انہیں ایسس کرنا ہے کہ کوئی شخص کتاب و سنت کی مہارت رکھتا یا نہیں رکھتا. تو کم سے کم اسے خود بھی تو کچھ نہ کچھ کتاب و سنت کا عالم ہونا چاہیے، یہ رائے قائم کرنے کے لیے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کتاب و سنت میں مہارت رکھتا یا نہیں رکھتا. اس اعتبار سے تو پھر وہ روح عصر جو ہے اس کے تقاضے بالکل مجروح ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بہت محدود بن جاتا ہے بیس. پاپولر جو ہے اس کے اندر ساورنٹی کو تو خیر چھوڑ دیجئے، پاپولر پارٹیسپیشن بھی نہیں رہتی، عوامی سطح پر ان کا کوئی عمل دخل سرے سے رہتا ہی نہیں. اب دوسرا راستہ ایک ہی ہے، اور وہی راستہ ہے کہ جو کچھ پابندیاں لگا کر لیکن نظری اعتبار سے صحیح تھا قدم کے جو اٹھایا ہے ضیاء الحق صاحب نے، اور وہ یہ کہ یہ کام عدلیہ کے حوالے کیا جائے، ہائر کورٹس، سپیریئر کورٹس کے حوالے کیا جائے. ٹیکنیکل ایشوز ہیں، وہاں پر بال کی کھال اتاری جا سکتی ہے، ہر چیز کی ہندی کی چندی کی جا سکتی ہے، خوب بحثیں ہو سکتی ہیں، علماء جا سکتے ہیں، تمام ٹیکنیکل معاملات جو ہیں ان کو پوری طریقے سے تھریش کیا جا سکتا ہے. لہذا عدالت، سپیریئر کورٹس، اگرچہ جو قدم اٹھایا ضیاء الحق صاحب نے، اس میں تو دو اعتبارات سے غلطی ہے. ایک تو یہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پابندیاں لگا دی، اسے تو گویا کہ غیر مؤثر کر دیا، ڈیفنکٹ ہو کر رہ گئی. وہ تو کچھ ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی بھی زندگی کے معاملات میں کوئی بہت گہرا اور مؤثر جو ہے عمل دخل نہ ہو، صرف وہی دائرہ کار رہ گیا شریعت کوڈ کا. مالی معاملات نہیں رہے، آئلی معاملات نہیں رہے. یعنی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک باٹم ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اجتماعی زندگی کا نقطہ آغاز جو ہے وہ تو رشتہ ازدواج ہے، خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے. اب اس کے لیے بھی قانون جو ہے اس کے معاملے میں شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر سارے معاملات، اور مالیات وہ اہم ترین مسئلہ ہے آج کی زندگی کا. بین الاقوامی سیاست بھی جو ہے وہ اقتصادیات کے گرد گھومتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل
ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے امریکہ کے اور یورپ کے مابین، تو معلوم ہوا کہ یہ تو اصل چیزیں جو ہے بین الاقوامی سیاست میں بھی فیصلہ کن یہ، تو ان کو بھی دائرے سے خارج۔ تو اس اعتبار سے ایک تو یہ لمیٹیشن جو عائد کی گئی، 2 ہتھکڑیاں 2 بیڑیاں، دوسرے یہ کہ اس کا رتبہ جو ہے عام دوسری کورس سے کم تر رکھا گیا، اس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اور پھر ان کا ڈسمسل وغیرہ کے قوانین جو ہیں قواعد، اس کے اعتبار سے اس کا وہ مقام اور اس کا وہ وقار نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا جائے تو میرے نزدیک پھر اصولی بات یہی ہے کہ کتاب و سنت کے تجاوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کسی معاملے میں۔ کوئی اجتہاد واقعتاً اجتہاد ہے، اجتہاد تو تبھی کہلائے گا جبکہ وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہو، یا یہ کہ اس سے تجاوز کر گیا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے کیا جائے۔ البتہ یہ کہ اس میں ضرورت ہوگی کہ ریویو کی گنجائشیں کافی رکھی جائیں، اس لیے کہ ٹو ایئر از ہیومن، وہ جو ججز بیٹھے ہوں گے وہ بھی انسان ہی ہوں گے، ان پر بھی مختلف اوقات میں مختلف اثرات جو ہیں وہ پڑ سکتے ہیں، ان سے اپنی خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح نہ سمجھا جائے سیکروسینکٹ بنا دیا جائے کسی چیز کو کہ ایک دفعہ فیصلہ آ گیا تو بس ابدی ہے، ریویو کی گنجائش اس میں کافی رہنی چاہیے۔ باقی یہ کہ اصل معاملہ یہی ہے کہ جو جدید تصور ریاست ہے اس کے جو 3 آرگنز ہیں، جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر، اس میں دستور کی کسٹوڈین جو ہے وہ اعلیٰ عدالتیں ہوتی ہیں۔ جو بھی شہری حقوق ہے جن کی ضمانت دستور میں دی گئی ہے، اگر ان کی کہیں خلاف ورزی ہوتی ہے تو عدالت کا کنڈا کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ دفعہ موجود ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو پارلیمنٹ میں بحثیں ہو رہی ہیں، گفتگویں ہو رہی ہیں، قانون بن گیا ہے، اجتہاد کر دیا پارلیمنٹ نے، لیکن آیا یہ اجتہاد واقعتاً اجتہاد ہے یا یہ کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز کر گیا ہے؟ اس کا فیصلہ اعلیٰ عدالتیں کریں گی، لیکن وہ اعلیٰ عدالتیں قانون سازی نہیں کریں گی، وہ تو صرف یہی ہے کہ کسی قانون کو کلی یا جزوی طور پر قرار دے دیں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے، اس کی فلاں دفعہ یا یہ پورا قانون، وہ کل عدم ہو جائے گا، لیکن پھر لیجسلیشن جو ہوگی، پھر قانون سازی پارلیمنٹ کے تھرو ہوگی، اور اس کا پھر منطقی طور پر ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام جو جماعتیں ہوں گی پارلیمنٹ میں، خاص طور پر حکومتی پارٹی، وہ علماء کا اپنا بورڈ بنائے گی تاکہ پہلے سے وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ثابت نہ ہو کہ ساری محنت بھی کریں، ایک بل پاس بھی کروائیں، قانون بنوائیں، اور وہ یہ کہ اگر ہم نے پہلے سے احتیاط نہیں کی ہے اور کتاب و سنت سے کی حدود کو ملحوظ نہیں رکھا ہے تو کوئی بھی شہری ہے وہ جائے گا عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے گا اور اسے نل اینڈ وائڈ کروا لے گا، تو پھر وہ پہلے سے احتیاط کریں گے۔ یہ تو گویا کہ خود بخود جب ایک چیز چل پڑتی ہے تو پھر اس کے تقاضے، اس کی احتیاطیں جو ہے وہ خود بخود ملحوظ رہنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہوگا گویا کہ سیلف ایڈجسٹنگ پروسیس، لیکن بنیاد اس کے سوا کوئی نہیں۔ اب میں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت لانا چاہتا ہوں کہ جو اس پر میرے نزدیک نہایت پروفاؤنڈ ہے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، دستوری اور قانونی اعتبار سے تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لیکن اس کا آپریٹو عملی حصہ کیا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی، وہ اس آیت میں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، ویسے تو 2 آیتیں ہیں یہاں، لیکن اس وقت ذرا آگے کریں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں سے لو، یہ بس ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ ہے وہ پازیٹیو انداز جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ جب اس کی تعمیل ہوگی اس دفعہ کی تو وہ گویا کہ یہ اصول ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں آئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اہل ایمان، اب یہ مثبت انداز ہے، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے میں سے اولی الامر کی۔ پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، یقیناً یہی راستہ بہتر بھی ہے اور نتیجے کے اعتبار سے عمدہ ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس اعتبار سے بہت پروفاؤنڈ ہے، ذرا غور کیجئے۔ اطیعوا، 3 ادارے یہاں آئے ہیں، اطاعت جن کی گویا کہ کی جا سکتی ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر منکم کی اطاعت، جو بھی حکام تم میں سے ہو۔ اس میں سب سے پہلے میں اس تیسرے کو نوٹ کر لینا چاہتا ہوں،
قرآن مجید نے کہیں یہ معین نہیں کیا کہ یہ اولو الامر کیسے وجود میں آئیں گے، انسٹال کیسے ہوں گے، کوئی الیکشن ہوگا، کوئی مشورہ ہوگا، کوئی سلیکشن ہوگا، کوئی نامزدگی ہوگی، کیا ہوگا کہیں نہیں طے کیا۔ خود خلافت راشدہ میں ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں کیا، مسلمانوں نے بابی مشورے سے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا لیا، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلیفہ نامزد کر دیا، مشورے سے کیا لیکن نامزدگی ہو گئی۔ حضرت عمر نے کچھ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کس کو وہ نامزد کرے، تو 6 افراد کا ایک بورڈ بنا دیا، بلکہ شاید 8 افراد کا یا 6 کا، فار ایگزیکٹ سینس مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، 6 7 8 افراد کا، کہ وہ طے کریں گے اپنے میں سے کسی کو وہ معین کریں۔ پھر حضرت علی کا جو ہوا ہے معاملہ، وہ چونکہ فتنے کا وقت تھا، کیوس تھا، اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا حادثہ فاجعہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے بڑے اب نارمل حالات تھے، لیکن بہرحال ایک اعتبار سے مشابہ ہو گیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، اسی کے گویا کہ مشابہ حضرت علی کی بھی ہے کہ وہ بھی بہرحال مسلمانوں کے مشورے سے ہوئی ہے، کسی نامزدگی سے نہیں ہوئی۔ تو یہ 4 ہمارے سامنے، یا 3 کہہ لیجئے، 3 مختلف جو ہے راستے ہمارے سامنے آئے۔ پھر ایک راستہ بعد میں آیا ہے، اور اس پر ہمارے ہاں فقہا نے پھر باقاعدہ ایک رائے ظاہر کی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر متغلب ہو، کوئی متسلط ہو جائے، کوئی ایک شخص ہے وہ اپنی طاقت کے بل پر آ کر حکومت کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ یہ نہ نامزد کیا گیا، نہ باہمی مشورے سے ہوا، نہ کچھ ارباب حل و عقد نے اسے معین کیا، نہ مسلمانوں کے استصواب سے ہوا، وہ تو اپنے طاقت کے بل پر آ گیا، متغلب متسلط، اس کا کیا کیا جائے؟ اس میں اگرچہ بہت ہی توہین آمیز الفاظ اپنے ایک مضمون میں اختیار کیے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے، مجھے دکھ ہے اس پر۔ فقہا نے اس میں رائے دی ہے کہ متغلب بھی اگر مسلمان ہے تو اس کی اطاعت بھی جائز ہے، اگرچہ کوشش کی جانی چاہیے اس کو بدلنے کی، لیکن بہرحال لازم نہیں، فرض نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر فرض کر دیا جاتا پھر تو کسی متغلب کی اطاعت جو ہے جائز نہ رہتی، اور پھر ہر وقت جو ہے بغاوت لازم ہو جاتی، اور یہ پریکٹیکل مسئلہ نہیں ہے، پریگمیٹک انداز ہے فقہا اسلام کا، انہوں نے جو حقائق ہیں اور جو بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے عملی، اس کو پیش نظر رکھا ہے، اسے لازم قرار نہیں دیا ہے، واجب قرار نہیں دیا ہے، اور اس کی اطاعت بھی جائز ہوگی۔ اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس آیت نے صرف ایک شرط معین کی ہے، منکم، ہونا چاہیے مسلمان، منکم سے باہر نکل گیا تو پھر گویا کہ وہ اس فہرست سے خارج ہو گیا، اس کے بعد تو پھر مسئلہ دوسرا ہے، آپ مجبور ہے، کوئی غیر مسلم حکمران آ گیا ہے، غیر مسلم کوئی قوم آ گئی ہے، اس نے آپ کو غلام بنایا، وہ بات دوسری ہوگی، لیکن اس آیت کے دائرے سے مسئلہ خارج ہو گیا، اس آیت کے دائرے میں رہے گا منکم، اولی الامر منکم، جبکہ وہ صاحب امر تم میں سے ہو، تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے صاحب امر کی۔ یہ جو میں نے اتنی مفصل بحث کی ہے وہ اس لیے کی ہے تاکہ یہ بات بھی سامنے رہے کہ حکومت کیسے بنے، اولو الامر کیسے وجود میں آئے، اس کا تعلق ہے سوشل ایوولوشن کے پروسیس سے۔ یہ ابھی پروسیس جاری تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، یہ ارتقاء جو ہے تمدنی ارتقاء کا عمل جاری رہا ہے، لہذا یہاں کوئی شکل معین نہیں کی گئی۔ بالکل وہ مثال جو میں نے بعض مواقع پر پہلے بھی دی ہے کہ میں نے سنا یہ ہے کہ چین میں ایک روایت تھی، ہے چینیوں کے ہاں عورت کا جو نسوانی حسن ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے ضروری کہ پاؤں چھوٹے ہوں، تو بچپن میں ہی لوہے کے جوتے پہنا دیے جاتے تھے تاکہ پاؤں جو ہے بڑھے نہ، پاؤں چھوٹا رہے۔ اگر اسی طریقے سے اس وقت کوئی اصول معین کر دیا جاتا، کوئی طریقہ کار کہ تم میں سے اولو الامر کیسے وجود میں آئے گا، تو گویا کہ وہ لازم ہو جاتا، اور یہ جو ابھی گروتھ ہو رہی تھی نوع انسانی کے فکر میں اور تمدنی ارتقاء میں جو ابھی پیش رفت ہو رہی تھی، ان کو پھر ایکوموڈیٹ کرنا ممکن نہ رہتا، لہذا اس مسئلے کو قرآن نے ٹچ ہی نہیں کیا، اولو الامر کیسے وجود میں آئیں گے، صرف ایک بات رکھی ہے، اولو الامر منکم، یہ اولو الامر تم میں سے ہونے چاہیے۔ اب دوسری بات پر آئیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ نوٹ کرنے کی بات یہ کہ اطیعوا کا فعل امر 2 مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ نہیں آیا، حالانکہ دونوں دوسری شکلیں بھی ممکن تھی۔ اطیعوا ایک دفعہ آ جاتا تو جیسے بریکٹ کے باہر کی ہر رقم جو ہے وہ بریکٹ کے اندر کی تمام رقوم سے ضرب کھاتی ہے، اطیعوا اللہ والرسول و اولی الامر منکم، تب بھی یہ تینوں کے اندر اطاعت آ جاتی، اور آیا ہے اولی الامر کے ساتھ جب اطاعت کا لفظ نہیں آیا تو گویا کہ وہی اطاعت کا سابقہ امر جو ہے وہ اس پر بھی اپلائی کر رہا ہے
لیکن دو جگہ پر ریپیٹ کیا گیا، ایک جگہ نہیں، یہ بھی کسی حکمت کی بنیاد پر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، تیسری مرتبہ بھی اطیع ہوا تھا۔ لیکن دو ممکنہ صورتیں چھوڑ کر یہ شکل جو اختیار کی گئی، یہ کیوں؟ تاکہ معین ہو جائے کہ مستقل بالذات اطاعت ہے، مستقل بالذات اطاعت ہے، مطلق اطاعت ہے، دائمی اطاعت ہے، دو ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ تیسری اطاعت مستقل بالذات نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، بلکہ یہ مقید ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر ہے، فی المعروف ہے۔ پھر یہ کہ اس کا جو ہے نہ اطلاق ہے نہ دائمی ہے، اولو الامر بدل سکتا ہے، اس کے بعد کے اولو الامر کا کوئی اور حکم آ سکتا ہے، وہ بھی اگر مباح ہے اس کا حکم بھی مانا جائے گا، اگر وہ مباح کے درجے سے خارج نہیں ہے۔ لیکن دو اطاعتیں مطلق ہیں، دائم ہیں، مستقل ہیں، اپنی ذات میں مستقل ہے۔ اس میں خاص طور پر میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ یہاں اہل قرآن یا منکرین سنت کا جو معاملہ ہے، موقف، اس کا رد ہو جائے پوری طرح۔ جس طرح اطاعت جو ہے اللہ کی مطلق ہے، دائم ہے، مستقل ہے، اسی طرح اطاعت رسول کی بھی مطلق ہے، دائم ہے، مستقل ہے، اپنی جگہ پر مستقل، دائم اور مطلق اطاعت۔ یہ اطاعت کے لفظ کو دوبارہ لا کر اس میں یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ خود بخود واضح کر دی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر میں صرف ایک شرط تم میں سے ہونا چاہیے، نمبر دو، اس کی اطاعت مطلق نہیں ہے۔ اب اس کی وضاحت کی گئی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فرض کیجئے اولو الامر کہتا ہے یہ شے جو ہے جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ناجائز ہے۔ اولو الامر کہتا ہے یا کہتے ہیں یا جو بھی حکومت ہے وقت کی، چاہے وہ ایک فرد ہے، خلیفہ وقت ہے، چاہے کسی اور نظام کے تحت وہ حکومت چل رہی ہے، کوئی وہ پارلیمانی نظام ہے، وہ بھی مباحات میں ہے، اگرچہ جہاں تک جو نظام ہے خلافت کا، وہ یقیناً جو صدارتی نظام ہے وہ اس سے قریب تر ہے، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، مباح کو بھی ہے، پارلیمانی نظام بھی مباح ہے۔ وہ تو شرط ہی صرف ایک ہے جو میں پہلی نشست میں عرض کر چکا ہوں، جہاں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ شرط واحد ہے، پوری ہو جائے تو ریاست جو ہے وہ اسلامی ریاست ہو گئی، چاہے وہ پارلیمانی ہو، صدارتی ہو، جو بھی ہو، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے چاہے جمع کا صیغہ ہو، چاہے واحد کا فرد ہو، اولو الامر، ہو سکتا ہے اختلاف پیدا ہو جائے، اس کی رائے میں اسے جائز ہے، اور جبکہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ناجائز ہے، یا جو بھی نظام ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ یہ چیز جائز ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم یہ اجتہاد کریں، قانون بنا دیں، اور کوئی ایک ہی فرض کیجئے کہ شہریوں میں سے ہے مسلمان جو کہتا ہے کہ نہیں ناجائز ہے، تنازع تو ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے تمہارے مابین، اختلاف ہو جائے، تو لوٹاؤ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی دلیل مطلق وہی ہوگی، اللہ کا کوئی فرمان، رسول کا کوئی فرمان، اور کوئی تیسری دلیل مطلق نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، دائم نہیں ہے۔ یہاں وہ مسئلہ ہے جس پر گفتگو میں کر چکا ہوں، یہ کون فیصلہ کرے گا آخر؟ یہ بڑا ایک عملی معاملہ ہے، اللہ بھی ہمارے سامنے حاضر موجود نہیں ہے، نہ ہم اس سے گفتگو کر سکتے ہیں، نہ ہی رسول اب موجود ہے۔ جب تک رسول موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آخری فیصلہ ان کا ہو جاتا تھا، وہ خود مطاع مطلق تھے، وہ خود ہی معیار ہے صحیح اور غلط کے مابین، حد فاصل ہے حق اور باطل کے مابین، اس لیے وہ تو آخری حکم ان کا تھا، آخری فیصلہ ان کا تھا۔ لیکن اب کیا ہو؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو آپشن یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو اس کا اختیار دے دیں، تو پھر یہ ہے کہ لازم ہوگا کہ پارلیمنٹ کی رکنیت صرف اصحاب علم کے لیے وقف ہو جائے، مخصوص ہو جائے، جس سے روح اثر مجروح ہو جاتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ کو بورڈ بنائیے، بورڈ کا مسئلہ بھی یہ ہوگا کہ آیا اس کی بات بائنڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا آیا سفارشات ہیں محض۔ اور تیسری بات پھر یہی ہے عمل، کہ اب یہ عدلیہ کے حوالے کیا جائے، دستور کی کسٹوڈین جو ہے وہ جوڈیشری ہوتی ہے، جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ طے کریں، اگر وہ قرار دے دیں کہ یہ شے کتاب و سنت کے حدود سے متجاوز ہو گئی ہے تو اسے کالعدم قرار دے سکیں۔ یہی ہے جو اسلامی ریاست کا قابل عمل جو اس وقت معاملہ ہے، اس کو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اصل آیہ مبارکہ جس پر ہم مطالعہ کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب آگے چلیے اس آیت کا بقیہ حصہ، واتقوا اللہ،
اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے یہ جو تقوی ہے یہ یہاں پر صرف اللہ کے لیے آیا ہے، رسول کے لیے نہیں آیا۔ یہ غور طلب باتیں ہیں، ایک ایک حرف زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے، ایک ایک لفظ جو آیا ہے گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، جو لفظ آیا ہے ٹھیک آیا ہے، صحیح آیا ہے، ضروری ہے، اور اس کے جو بھی نتائج نکلتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے چاہیے اور قبول کرنے چاہیے۔ تقوی صرف اللہ سے، بلکہ میں اس کے حوالے سے آج ایک بڑی بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بعض حیثیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہے، ایک وحدت کی حیثیت پر تھے، وہ دونوں مل کر ایک انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کرتے، اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، لازم، دونوں لازم، جس کا کہ یہاں پر آ گیا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اسی طرح محبت اللہ کی، محبت رسول کی، بریکٹڈ، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ معلوم ہوا کہ اطاعت میں اللہ اور اس کا رسول ایک وحدت، محبت میں اللہ اور اس کا رسول ایک وحدت۔ بعض اور اعتبارات سے کتاب اور رسول ایک وحدت بنتے ہیں، بینہ ہونے کے اعتبار سے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ کتاب و سنت گویا کہ اس طریقے سے بینہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور قانون اسلامی کی بنیاد ہونے کے اعتبار سے بھی بریکٹڈ ہے۔ آگے ذرا ایک اعتبار سے فرق ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے، رسول کے لیے عبادت نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ یہ لفظ جو ہے رسول کے ساتھ کہیں نہیں آئے گا۔ سورہ آل عمران میں تو آیا مبارکہ بہت کہ کسی نبی اور رسول کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب دے اور رسالت سے سرفراز کرے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کونو عبادا لی، کہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت اختیار کرو، ولیکن کونو ربانیین۔ ان کی تو تمام انبیاء اور رسول کی جو دعوت رہی ہے وہ تو یہی ہے، ربانی بنو، اللہ والے بنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طریقے سے تقوی صرف اللہ کے لیے، جہاں بھی کہیں لفظ تقوی آئے گا وہ اللہ کے لیے آئے گا۔ البتہ ان دونوں کا جو متبادل ہے رسول کے لیے وہ لفظ اتباع ہے۔ پیروی صرف رسول کی ہو سکتی ہے، اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ خالق ہے، وراء الورا ہے، ثم وراء الورا، اس کی قدرت مطلق، اس کا علم مطلق، وہ ہر احتیاج سے ماورا، منزہ، پاک، لہذا پیروی، اتباع یہ اللہ کا نہیں ہو سکتا، اتباع رسول کا ہوگا۔ گویا کہ یہ دو الفاظ جو ہیں ان میں ایک جو ہے ایک اختلاف کہہ لیجئے، فرق واضح ہو گیا۔ عبادت اللہ کی ہے، تقوی اللہ کا ہے، اتباع اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی عبادت نہیں اور اللہ کا اتباع نہیں، یہ گویا کہ ایک دوسرے کے بالمقابل ہے، وہاں عبادت اور یہاں اتباع۔ تو فرمایا واتقوا اللہ۔ یہاں ایک نقطہ نوٹ کیجئے کہ کسی بھی نظام کے لیے، کسی بھی اجتماعیت کے لیے محض دستور اور قانون کافی نہیں ہے۔ روح باطنی جو ہے اسلام کے نظام اجتماعی، اسلامی ریاست کی، وہ تقوی ہے، واتقوا اللہ۔ چنانچہ ایک عجیب ہے، یہ میں نے آج ہی کاؤنٹنگ کی ہے، اصل میں اس سے پہلے اگرچہ سینکڑوں تو خیر نہیں، محاورتاً تو سینکڑوں مرتبہ بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن 20 مرتبہ تو درس میں نے اس سورہ مبارکہ کا بہرحال دیا ہے، لیکن بعض چیزیں ہر موقع پر ذہن جو ہے منتقل ہوتا ہے نئی باتوں کی طرف۔ میں نے آج کاؤنٹنگ کی ہے، 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ خطاب آیا ہے اس سورہ مبارکہ، 5 ہی مرتبہ تقوی کا حکم ہے، اتنی مرتبہ تکرار ہے۔ اتقو 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 3 مرتبہ تو صیغہ امر میں آیا ہے، 2 مرتبہ ترغیب کا انداز ہے، وہ ذرا اس کا انداز بدل گیا ہے، اسلوب بدل گیا، 5 مرتبہ تقوی کو ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ یہ ہدایات اپنی جگہ، یہ قوانین اپنی جگہ، یہ قواعد و ضوابط اپنی جگہ، لیکن اگر روح تقوی موجود نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں صرف ایک قانونی ڈھانچے کے اعتبار سے وہ مفید نہیں ہو سکیں گی،
جو مطلوبہ نتائج ہیں ان سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب تک یہ روح باطنی معاشرے کے اندر موجود نہیں ہوگی، محض احکام پر عمل پیرا ہونے سے، محض قانون کی تنفیذ سے وہ تمام مطلوبہ نتائج کے جو آپ کو پسند ہے حاصل نہیں ہوں گے۔ اور اسی سے ایک اور منطقی نتیجہ میں نکال رہا ہوں، اسلامی ریاست قائم ہو جانے کے بعد بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اس رائے عامہ کا بیدار رکھنا، روح تقوی کو زندہ رکھنا اور لوگوں میں یہ جذبہ برقرار رکھنا کہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنا ہے، یہ ایک مستقل عمل ہے جس کی ضرورت رہے گی۔ چنانچہ چاہے اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہو، محض کوئی محکمہ آپ قائم کر دیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا اگر حشر دیکھنا ہو سعودی عرب میں جا کر دیکھ لیجئے، ہیئۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر محکمہ ہے پورا، بڑی بڑی تنخواہوں کے ساتھ لوگ جو ہے ریکروٹ کیے گئے ہیں، لیکن بالکل غیر مؤثر۔ حکومت ہے، یہ تو جب تک کہ رائے عامہ موجود نہ ہو، عوام میں روح موجود نہ ہو، کچھ لوگ ہوں اللہ والے ایسے جو اسی کے لیے جیے اسی کے لیے مرے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ایک تو پوری امت کے لیے فرمایا، اور ایک فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسلامی ریاست قائم ہو جانے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اس کام ہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، خیر کی تلقین کرتے رہیں، بھلائی کے حکم دیتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں، وہ کسی کے تنخواہ یافتہ نہ ہو، کسی محکمے کے ملازم نہ ہو، وہ جو بھی کر رہے ہوں اپنے ایمان، اپنے روح تقوی کے تقاضے کے طور پر کر رہے ہوں۔ جب تک کہ یہ ایک مؤثر قوت موجود نہیں ہوگی معاشرے میں دستور و قانون کے ذریعے سے اسلامی نظام کا چلنا ممکن نہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ گویا کہ تقوی کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جن صفات کو ہمیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے، سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ جاننے والا، ہر شے سے باخبر، نیتوں اور ارادوں کا جاننے والا، علیم بذات الصدور، ہر آن حاضر و ناظر، یہ اس کی صفات اگر مستحضر رہیں گی تو گویا کہ تقوی جو ہے وہ بھی قائم رہے گا، یہ روح جو ہے برقرار رہے گی۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ ہمارے سورہ مبارکہ کا جو حصہ اول ہے اس میں ایک ستون کا بیان مکمل ہوا ہے، یعنی دستوری اور قانونی ستون جو ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ دوسرا ستون جو ہے اس کے بارے میں اس وقت جو بھی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے میں صرف تعارف کروا دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا ستون جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو اصول اور بنیاد ہے اسلامی ریاست کی، حیات اجتماعیہ کی، مسلمانوں کی حیات ملی کی، جس کا تعلق تہذیب اور ثقافت سے، تہذیب اور ثقافت کا تعلق ہوتا ہے انسان کے جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ۔ اس کے لیے جو مرکزی شے ہے وہ ہے رسول کی محبت، رسول کا اتباع، رسول کا ادب۔ اس میں جو شے فرق جو نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ کہ جہاں تک رسول کی اطاعت ہے وہ تو پہلی بنیاد میں شامل ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ تو قانونی اور دستوری بنیاد ہے، یہ تو دستور کی دفعہ اول میں شامل ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہاں اب رسول کی اطاعت کی بات نہیں ہو رہی، رسول کا اتباع، رسول کی محبت، رسول کا ادب، رسول کی تعظیم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلامی معاشرے اور اسلامی حیات اجتماعیہ، مسلمانوں کی حیات ملی کے لیے تہذیب و ثقافت کی بنیاد ہے۔ اس لیے کہ جو کلچرل ہوموجینٹی ہے، جو کلچرل کنٹینیوٹی ہے اس امت کے اندر، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں حضور کے ادب، حضور کے اتباع، حضور کی سنت کی پیروی، اور وہ سنتیں وہ بھی کہ جن کا کہ حضور نے حکم بھی نہ دیا، لیکن یہ کہ اگر اس کے بغیر بھی آپ کا اتباع کیا جا رہا ہے، آپ کا ادب کیا جا رہا ہے۔ احساسات کا معاملہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ حضور کا نام آئے اور زبانیں بند ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ جی ٹھیک ہے حضور نے یہ فرمایا ہوگا، میری رائے یہ ہے، یہ گویا کہ آپ نے نفی کر دی، بات ہی ختم ہو گئی۔ تعظیم کا انداز تو چونکہ بنیادی جو ہے اصول وہ یہ ہے، اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں ان کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اہل ایمان
مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے، اپنے نبی کی آواز کے اوپر، فوق صوت النبی، مت بلند کرو اسواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی بلند آوازی کے ساتھ بات کرو ان سے، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ بلند آوازی سے تم گفتگو کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں۔ یہ ان جو ہے یہاں پر مخافتاً ان، اندیشہ ہے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چاہیے۔ اب دیکھیے، نوٹ کیجئے، حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا، کوئی حضور کے نافرمانی نہیں ہو رہی، کسی حکم کو رد نہیں کیا جا رہا، محض سوء ادب ہے، محض بے ادبی ہے، تعظیم کے خلاف ہے، لیکن کس درجے وعید ہے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال کے حبط ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، وہی مثال ذہن میں لائیے جو سورہ مائدہ میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا، فکانما قتل الناس جمیعا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اسی طرح یہ سوء ادب جو ہے نبی کی شان میں، نبی کی جناب میں، یہ مسلمانوں کی حیات ملی کی بنیاد کو ڈھا دیتی۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے سارے اعمال، تمہاری نیکیاں، یہ سب کے سب حبط ہو جائیں گی، اکارت ہو جائیں گی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ کوئی بظاہر تو آدمی کہے گا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی معصیت نہیں کی، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، کوئی حضور کے حکم کو ٹالا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مطمئن رہے گا۔ لیکن یہ کہ بلا اس کے کہ اسے اندازہ ہو سکے، اور اس بغیر اس کے کہ اسے اس کا شعور ہو، وانتم لا تشعرون ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں۔ بظاہر بات عقلی سطح پر دیکھیے تو کچھ ایسی ہے کہ بڑی معمولی سی بات ہے، آواز کا آواز سے بلند ہو جانا، بلند آوازی سے ایک دوسرے سے گفتگو کر لینا، لیکن جان لو آگے چل کر آئے گا اسی سورہ مبارکہ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، مقام پہچانو ان کا، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور وہاں تفصیل سے بات ہوگی، لیکن یہاں پر بھی میں حوالہ دے رہا ہوں، نوٹ کیجئے اس کا مفہوم کیا ہے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہماری تو ایک ہی نسبت ہے، آپ رسول، ہم امتی۔ لیکن صحابہ کرام کی تو بہت سی نسبتیں تھیں، کوئی حضور کے خسر تھے، حضرت ابو بکر خسر ہے، حضرت عمر خسر ہے، اور داماد بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے۔ اے ابو بکر، مبادا کہیں تم اپنی اس حیثیت کو پیش نظر رکھو اور ان کی اس حیثیت کو پیش نظر رکھو۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ بیویاں ہیں، حضور شوہر ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے، لیکن یہ کہ ہے عائشہ اور ہے حفصہ، خبردار یہ اللہ کے رسول ہیں، تمہارا شوہر ہونا اپنی جگہ، لیکن یہ کہ یہ تمہارے شوہر ہے، لیکن ان کی جس حیثیت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے مابین یہ اللہ کے رسول ہیں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اس میں کوئی شک نہیں، عباس کے بھتیجے ہیں، بھتیجا بھی بیٹے کے درجے میں ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، بیٹے ہیں، حضرت حمزہ کے بھتیجے ہیں، بیٹے کے درجے میں ہے، لیکن حمزہ امتی ہے، محمد رسول ہے، عباس امتی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس اعتبار سے ہوشدار کے رہبر دم تیغ قدم رہو، ہوشیار رہو، خبردار رہو، یہ تلوار سے زیادہ کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے جہاں کھڑے ہو، ادب گاہیست در زیر زمین از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایدی دی جا۔ اب یہ جو ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے کس طور سے یہ متعلق ہوگا؟ تعویل خاص کے اعتبار سے اس پس منظر میں اس وقت صحابہ کرام کے طرز عمل کے اعتبار سے تو بات بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے، مؤدب بیٹھے رہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ایسے بیٹھتے تھے حضور کے سامنے کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ذرا سی گردن میں بھی جنبش ہو گئی تو اندیشہ ہے کہ پرندہ اڑ جائے گا، اس طریقے سے مؤدب ہوتے تھے، اتنا حضور کا ادب ملحوظ رکھتے تھے۔ حضور سوال کرتے تھے تب بھی جواب میں بھی ایسا نہیں کہ جلدی کریں،
پہل کرنا اور آگے بڑھ کر بات کرنا جو ہے وہ تو وہی جو اعراب باہر سے آتے تھے، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ مومنین صادقین کا طرز عمل تو یہ نہیں تھا۔ جو مہذب تھے، جن کا تزکیہ ہوا تھا، جن کی تربیت ہو گئی تھی، ان کا طرز عمل تو یہ تھا کہ حضور سوال بھی کرتے تھے تو پہلا جواب یہ ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم کیا بتائیں، ہم کیا عرض کریں۔ وہ تو دوبارہ آپ سوال کرتے تھے تب پھر کچھ جو بھی اپنی سمجھ میں آیا مختصر ترین جواب دے کر خاموش ہو جانا، یہ طرز عمل تھا۔ یہ طرز عمل جو ہے جیسا کہ جس پر کہ نکیر کی جا رہی ہے، یہ مومنین صادقین کا یا صحابہ کرام کی جو اصل جماعت ہے اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ تازہ تازہ نو مسلم لوگ، بدو لوگ جو اسلام لے آئے تھے، ان کا طرز عمل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے عمل کریں۔ یہ بھی ایک جذباتی معاملہ ہے، احساسات کا معاملہ ہے۔ جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ تو دفعہ نمبر 1 میں آ چکی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہوں، اور ظاہر بات ہے ہر شخص جو ہے صاحب عقل ہے، وہ اپنی عقل لڑا رہا ہے، اپنی منطق لڑا رہا ہے، اپنا نظریہ، اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ جہاں کہیں یہ بات آئے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، زبان بند ہو جانی چاہیے۔ اگرچہ آگے چل کر آئے گا اسی سورہ مبارکہ میں، بعد میں تحقیق کرنے کا حق تمہیں حاصل ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس وقت زبان بند ہو جانا لازم ہے، اس لیے کہ اب اگر آپ کی زبان جاری رہتی ہے تو گویا کہ یہ اب آپ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں نبی کی آواز سے۔ یہ ایٹیچیوڈ، یہ طرز عمل، یہ سارا معاملہ پھر میں عرض کر رہا ہوں جذبات اور احساسات حضور کا خاموش۔ اب آگے جو ہے زبان بند ہو جائے، تالا لگ جائے، تحقیق کر لیں گے، دیکھ لیں گے فرمایا ہے نہیں فرمایا ہے، حدیث کیا ہے، اس کا پایا کیا ہے، سند کس درجے میں ہے، یہ ساری بات کی ہے۔ اس وقت خاموش ہو جانا لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد بھی اگر ہماری زبان جو ہے وہ بات کرتی ہے تو یہ گویا کہ اس بات کا مظاہرہ ہوگا کہ ہم اپنی رائے کو، اپنے خیال کو، اپنی پسند کو، اپنی منطق کو، اپنے عقل کو ہم گویا کہ مقدم کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کا ایک عملی مظاہرہ نظر آتا ہے آج بھی عرب کے معاشرے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے بھی جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، عرب عام طور پر جذباتی لوگ ہوتے ہیں، جب لڑتے ہیں تو پھر خوب لڑتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بڑی اگر سخت لڑائی ہو رہی ہو کہیں دو عربوں کے مابین، یہ نقشے دیکھے ہیں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں بعض مواقع پر، کوئی شخص صرف کہہ دے صلی علی النبی، بس اس کے بعد خاموش۔ معلوم ہوتا ہے جیسے آگ کے اوپر پانی ڈال دیا، کسی بجھ گئی آگ بالکل، صلی علی النبی، محض یہ کہہ دینا درود بھیجو نبی پر، زبانیں بند، خاموش۔ یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک ہے نفسیاتی کیفیت، یہ جذباتی کیفیت ہے، یہ باطنی احساسات کا معاملہ ہے۔ اس کو اس طور سے تربیت دینا ہے، اس کی تہذیب نفس اس طور سے کرنی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی بات کو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور بظاہر تو بہت ہی آؤٹ آف پروپورشن معلوم ہو رہا ہے معاملہ کہ کیسے ہے کہ سارے اعمال ہم تو جائیں گے، ذرا سا سوء ادب، ذرا سی تعظیم کی کمی ہو گئی، ذرا سی بے ادبی کا معاملہ ہو گیا، کوئی معصیت نہیں، کوئی حکم جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، بہت آؤٹ آف پروپورشن ہے بظاہر، لیکن میں مثال دے چکا ہوں۔ ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دینا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس لیے کہ تمدن انسانی کی بنیاد یہی ہے، اگر اس کی جڑ کٹ گئی تو تمدن کی جڑ کٹ گئی۔ اسی طرح اس مسلمانوں کی حیات ملی کا اصول ہے، یہ ستون ہے، اس ستون کو نقصان پہنچا تو پوری حیات ملی جو اس کو ذوف پہنچے گا۔ اس اعتبار سے اس کا مقام یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس سے ہماری ثقافت وجود میں آتی ہے۔ ثقافت کا تعلق جذبات اور احساسات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بات یہاں کہی گئی ہے نفی کے انداز میں یا نہیں کے انداز میں، اب اسی کو مثبت انداز میں ترغیب کے پیرائے میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کے پاس، وہی ہے کہ جن کو چن لیا ہے جانچ پرکھ کر
اختیار کر لیا ہے، اللہ نے پسند کر لیا ہے تقویٰ کی تعلیم کے لیے، تقویٰ کے لیے۔ تقویٰ انہی دلوں میں آئے گا جن کے اندر یہ ادب ہو۔ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ رسول کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ یہ ادب گاہیس در زیر زمین یا زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ کوئی گستاخی، کوئی بھی سوء ادب کا معاملہ نبی کی شان میں نہ ہو۔ جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کر لیں گے، ان کے امتحان کسے کہتے؟ جانچ پرکھ، امتحان کے بعد پھر اگلے درجے میں طالب علم کو لیا جا رہا ہے، مزید تعلیم کا گویا کہ اسے مستحق قرار دیا جا رہا ہے، قابل ٹھہرایا جا رہا ہے کہ اب وہ آگے تعلیم میں بڑھ سکتا ہے۔ وہ لفظ استعمال کیا یہاں، امتحان اللہ قلوبہم، ان کے دلوں نے اللہ، اب ان کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، جانچ پرکھ کر للتقویٰ۔ اب یہ اہل ہیں تقویٰ کے، ان کو تقویٰ کی نعمت غیر مترقبہ ملے گی، ان کو وہ دولت جو ہے عظیم دولت تقویٰ کی ان دلوں میں آئے گی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ۔ اب دیکھیے یہاں دوسری مرتبہ آ گیا، ابھی یہ تیسری ہی آیت پر ہم ہیں اور دوسری مرتبہ تقویٰ کا لفظ آ گیا، یہاں ترغیب کا پیرایا ہے، آگے فعل امر بھی 2 مرتبہ آئے گا، واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ لیکن پہلی آیت میں واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یہاں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اب بس 2 منٹ کے اندر یہ ایک آیت اور بھی، یہ ایک واقعہ ہے، اس میں کس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، وہی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو تاریخی پس منظر ہے اور اس میں تعویل خاص کے حوالے سے کہ لوگ آتے تھے جو نو مسلم تھے، نئے نئے ایمان لائے، اکھڑ لوگ تھے، وہ ادب سے بے بہرہ تھے، وہ آتے تھے تو آ کر حضور کے اب حضور کا نظام الاوقات ہے، آپ کے اپنے معمولات ہیں، بجائے اس کے کہ منتظر رہیں کہ حضور برآمد ہوں اپنی حجرے سے عام ملاقات کے لیے تشریف لائیں، اب وہ کھڑے ہو کر آوازیں دینے شروع کرتے تھے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ کہ جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے پیچھے سے۔ ورا کا لفظ جو ہے وہ سامنے اور پیچھے دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی پار سے۔ ظاہر بات ہے کہ حجرہ ہے حضور کا، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، حضرت حفصہ کا حجرہ ہے، حضور وہاں ہے، تشریف فرما ہے، قیلولہ فرما رہے ہیں، جو بھی آپ کا معمول ہے، لیکن اب لوگ باہر کھڑے ہو گئے ہیں، تو گویا کہ یہ دیواروں کے باہر سے، یہاں پہ حجرات سے مراد دیواروں کے پرے سے، دروازوں کے باہر سے آواز دے رہے ہیں، یا محمد اخرج علینا، اے محمد باہر تشریف لائیے، ہم حاضر ہوئے ہیں، ہمیں بات کرنی ہے۔ تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں ان کی اکثریت عقل سے بے بہرہ ہے، عقل انہیں حاصل نہیں ہے، سمجھ حاصل نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود برآمد ہوتے، تشریف لاتے باہر اپنے معمول کے مطابق، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہ سورہ نور میں بھی تفصیل سے باتیں آ چکی ہیں، بغیر اجازت طلب کیے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ارجعوا فرجعوا، اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو چلے جاؤ، اس میں برا ماننے کا کوئی حق تمہیں حاصل نہیں ہے۔ اگر پہلے سے وقت طے کیے بغیر آیا ہے کوئی شخص تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا حق ہے کہ وہ شخص جو ہے اس سے ملاقات کرے، وہ تو یہ ہے کہ اگر اس کے معمولات اجازت دیں گے ملاقات کرے گا۔ اگر کہا جائے ارجعوا فرجعوا، اگر کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ تو یہ تو عام مسلمانوں کو بھی تعلیم دی گئی ہے، یہ عام مسلمانوں کے مجلسی آداب ہے، یہاں معاملہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا یہاں تک کہ آپ خود برآمد ہوتے، ان کی طرف تشریف لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، چونکہ یہ بدنیتی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ ان کا اپنا ایک انداز ہے، اکھڑ پنا ہے، ابھی مہذب نہیں ہوئے ہیں، ابھی تہذیب و تربیت اس سے انہیں ابھی حصہ نہیں ملا ہے، اس اعتبار سے اگرچہ گرفت بھی ہو گئی، روک بھی دیا گیا، مذمت بھی ہو گئی، لیکن یہ کہ واللہ غفور الرحیم، آئندہ کے لیے احتیاط رکھے تو باقی جو کچھ ہے، پہلے جو کچھ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔